کہ اسرائیل کیا اپنی ایکٹیویٹیز بند کرے گا، نمبر 1. اگر بند کرے گا تو اس کا بھی کیا اثر ہوگا. ٹھیک. چونکہ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اسرائیل کو امریکہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اسرائیل امریکہ کی طرف سے ہوگا، اور پھر اس کے اوپر ایران کے کیا اثر ہوگا اور بریک تھرو کا کیا ہوگا. اب آتے ہیں ہم ایشوز کی طرف. ایشوز کیا ہوں گے؟ ایشوز ہیں، لیٹ سٹارٹ ود وہ جو امریکہ کی اسٹرینتھ تھی 2 چیزوں پہ کے اوپر، کہ اس ریجن میں، گلف کے ریجن میں امریکہ کے 19 کے قریب جگہ کے اوپر امریکن فورسز کی پریزنس تھی. ٹھیک ہے. مانا بیسز تھے. بیسز کچھ بیس اردو میں اڈے کہہ دیں. اڈے فوجی اڈے. فوجی اڈے تھے، فوجی پریزنس تھی ان کی. اور وہ سمندر پہ بھی تھے، جس طرح بحرین میں ہے. ان کا بنا کیا؟ وہ لوگ اس میں بھی بڑی متس اور سٹوریز آ گئی ہیں، فینسی سٹوریز کہ یہ اڈے ہی تباہ ہوئے سارے. آج کی سر گفتگو کا مقصد ہی ہے نہیں، وہ بتائیں نا یہ بھی، تاکہ فوکس رہے. وہ لوگ تو کہیں اڈے دنیا تو غائب ہو گئے، تاکہ فوکس رہے جی. کہ ایک تو وہ جو اڈے ہیں ہاں وہ موجود ہیں، وہ موجود ہیں، وہ رکھے گئے تھے کہ امریکہ کی اسٹرینتھ ہیں یہ وہ. ٹھیک ہے. اس ریجن میں اسٹرینتھ تو اب بھی ہے وہ اس کی. سر ہولڈ آن. اچھا. وہ امریکہ کی اسٹرینتھ ہے، اور جنہوں نے ہوسٹ کیا ان کو، ان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ کے اڈے جو ہیں ان کے لیے ایک پروٹیکشن ہے، ہماری حفاظت ہے. 2 چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. تیسرا، امریکہ کا جو میری ٹائم یا نیول پریزنس ہے، جیسے بحرین میں ہے، ہاں 5th فلیٹ ان کا بحرین میں، وہ بھی ایک پریونشن کے طور پہ یوز ہوگی. اٹ از اے میجر پریزنس بحرین میں. اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک سوال لے لیں، پھر آپ چلتے جائیں آگے. مثال کے طور پہ امریکہ کا ریسٹرینٹ ہے کہ اس نے آگے اتنے فائر پاور یوز نہیں کی. ان اڈوں سے اگر وہ کرتا تو ایران میں زیادہ تباہی آتی. اتنی معصومیت سے ہم کہتے ہیں جی اڈے کچھ نہیں کر سکے، یہ تو ان کا ایک اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کے اس سوال کو بھی ایڈریس کروں گا. ہاں. تو ان کی جو نیول پریزنس ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی نہیں ہے. لیتھل پریزنس کہیں بلکہ سر اوور ویلمنگ ہے. اوورwhelming اینڈ لیتھل. اٹس اے کولاسل، انگریزی کا لفظ ہے. ڈسٹرکٹیو پریزنس ہے. اٹس اے کولاسل پریزنس. ہاں تو ڈسٹرکٹیو بھی ہے. ان کے ایئرکرافٹ کیریئر ہیں، پورے کے پورے گروپس ہیں وہ. آپ ان کی بحرین میں پریزنس ہے. میں یہ جو کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی جو پاور ہے وہ کیا ہے اس ریجن کے اندر. اب دوسری کیا ہے، اب امریکہ کی جو ہولڈ ہے اس ریجن کے ریسورسز کے اوپر، آئل ریسورسز کے اوپر. یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے یہ ساری گفتگو کا. اسی دیکھو امریکہ نے دنیا میں جیسے کہیں کہ آئل ڈومیننس کی ہوئی ہے. یو نو نمبر 1 وسائل تو اسی کے پاس ہے نا. جب ہم آئل کہتے ہیں تو پیٹرولیم. جی ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ. تو انہوں نے اس کے اوپر ظاہر ہے پام آئل تو نہیں آپ کہہ رہے نا، ان کی ڈومیننس رکھی ہوئی ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈومیننس ہے وہ ایک فیکٹر ہو گیا، اڈے فیکٹر ہو گیا، ڈومیننس فیکٹر ہو گیا. اور تیسرا پیٹرو ڈالرز. جتنی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ سب ڈالرز میں ہوتی ہے. پیٹرول کی وہ ڈالر میں ہوتی ہے، اور وہ ڈالر جا کے امریکہ میں ان کے وہاں ڈپازٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں یہ اپنا خرچہ جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میجورٹی کی جو ڈپازٹس ہیں وہ امریکہ میں ہیں. امریکہ میں ان سارے گلف اسٹیٹس کے. سر گلف اسٹیٹ. ٹھیک ہے. آل دیئر منی از پارکڈ ان امریکہ، جس کو ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پیٹرو ڈالر چونکہ ان کے ہاں ایک ڈپازٹ ہے تو ان کو آسانی ہے کہ وہ نوٹ چھاپ کے، ہم عام زبان میں بات کریں تو نوٹ چھاپ کے، میں نے ڈالر چھاپ کے، ڈالر کما کے نہیں، ڈالر چھاپ کے، اور وہ جو بھی کوئی دنیا میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب اس کا ہم جو کہا نا کہ اگر بریک تھرو ہوتا ہے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اب تیسری بات یہ ہوگا کہ یہ جو کنٹری ہیں گلف کے اور ایران اور پاکستان کو بھی شامل کر لیں، ان کی آئندہ کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوں گے. ایک فیکٹر اور ہو گیا. اور پھر ایک اور ایڈ کر لیں میاں صاحب، آج بڑا ٹاپک بڑا سنجیدہ ہے. اور پھر ان ملکوں کے امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا. یہ سارے کا سارا جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں میاں صاحب، دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود بریک تھرو
in talks between Iran and America. ٹھیک ہے بالکل صحیح indirectly اگریڈ Israel as well. ٹھیک ہے Now we will go one by one. Unpack کرتے ہیں اس کو. Let's start with اڈے جو بیسز ہیں. وہ اڈے جو امریکہ کی اسٹرینتھ تھے اور جو ان کنٹریز کا امبریلا تھا, پروٹیکشن تھا. وہ میرا حال اب بھی ہے. ایک سیکنڈ, وہ جو امبریلا ان کو ملا ہوا تھا وہی ان کی کمزوری ثابت ہوا ہے. وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ کیسے ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں, وہ تو امریکہ کی اسٹریٹجی تھی ریسٹرینٹ کی. سر میں عرض کرتا ہوں, وہ پاور فائر پاور تو اتنی ہے اب بھی. یہی ایران کی جو ہائی ٹیک اسمیٹری ہے نا, اس نے چیلنج کیا ہے اس کو. نہیں انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. اگر ریٹیلیٹ کرتے تو میں عرض کرتا ہوں, وہ ساری سیمیٹری بڑھ جانی تھی. میں سمجھ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. ہولڈ آن ایک منٹ. ایک انگلش کا فریز ہے, وہ ایک لفظ ہے ایچلز ہیل. ہاں ایکلیز ہیل. چلیں ہاں وہ کچھ ایکلیز کہتے ہیں لیکن بہرحال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایچلز ہیل کہہ لیتے ہیں. ہاں کہ وہ جگہ جہاں پہ اگر تیر لگے تو وہ مر جائے گا, ادروائز نہیں مرے گا. اب یہ جو ایکلیز ہیل ہے امریکہ کی. یہ جو اڈے تھے, یعنی ایران نے ایکلیز ہیل میں تیر مارا. اچھا ویسے میں نہیں بلیو کرتا, لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. لیکن آج چونکہ میں ثابت کرتا ہوں نا, پوڈیم تو آپ کے پاس ہے. میں اسی پہ آرگو کر رہا ہوں. اچھا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر وہ نو آرگومنٹ, آپ بسم اللہ اڈے تھے, ٹھیک ہے. آئی نو واٹ آپ کا کیا مطلب ہے. وہ جو اڈے تھے وہ اس کی نیبرہڈ میں تھے. کوئی 500 کلومیٹر پہ نہیں. اڈوں کا ہوا گیا کچھ بھی نہیں ہوا اڈوں کو, اسی طرح ہی ہے. پہلے بڑھیا 10% لاس ہوا ہوگا اڈوں میں. پہلے گو میں جو قطر میں ان کا بہت بڑے اکوپمنٹ تھا, ان کا بیس تھا, اس کو ہٹ کیا. سعودی عرب میں ہٹ کیا. انہوں نے ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ بعد کی بات ہے. ہٹ کیا ان کو, پھر آپ نے دبئی میں ہٹ کیا ان کو, پھر آپ نے قطر میں ہٹ کیا ان کو, ٹھیک ہے. پھر آپ نے بحرین میں, اور دبئی میں تو مارکیٹوں پہ بھی بم چلائے گئے. ہٹ کیا. میرے ایک عزیز وہاں مارکیٹ جا رہے تھے, مارکیٹ کے اوپر بم آ گیا. ہٹ کیا. ہاں ٹھیک ہے. اب ایران اگر یہ اڈے امریکہ میں ہوتے تو کیا ایران ہٹ کر پاتا؟ نہیں کر پاتا. اب جب ان کے ملکوں میں وہ اڈوں کو ہٹ کیا, یعنی ان ملکوں کی ولنریبلٹی کو ایران نے کیش کرایا. دس از واٹ. اگر امریکہ خود پوری پاور سے موجود ہوتا تو ایران ضرورت شاید نہ کرتا. نہیں, اگر اڈے نہ ہوتے ہاں تو پھر آپ کس کو ہٹ کرتے؟ کسی کو نہیں ہٹ کرتے. میرا تو خیال ہے اڈوں کو اب بھی کم ہی ہٹ ہوئے ہیں. سر بات 1% ہوئے, 99% سیولین. لفظ استعمال کیا ولنریبلٹی. وہ جو ایسٹس تھے وہ ان کی ولنریبلٹی بن گئے. ٹھیک ہے. کہ اب بھی بجائے ہوئے اگر بریک تھرو نہیں ہوتا اور یہ لڑائی دوبارہ شروع ہوتی ہے, یہی اڈے دوبارہ انڈر اٹیک آئیں گے. اور امریکہ کین ناٹ افورڈ ٹو بی سین کہ اس کے اتنے بڑے اڈے جو ہیں وہ ولنریبل ہیں اور وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا. چلیں اور نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوگی,